بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرب درود چینل، جہاں دل درود پاک سے جڑتے ہیں۔ درود جب لبوں سے بہتا ہے حضور کی شان میں، درود جب لبوں سے بہتا ہے حضور کی شان میں، فرشتے بھی جھک جاتے ہیں اس عاشق کی پہچان میں۔ کچھ لمحے کے لیے آپ رک جائیں، دل کو خاموش کریں اور یہ سوچیں کہ جب زبان درود پاک کا ورد جاری کرتی ہے تو یہ صرف الفاظ ادا نہیں ہوتے، آسمانوں میں بھی ہلچل مچ جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جب کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف اجر نہیں دیتے بلکہ فرشتوں کو خاص ذمہ داریاں سونپ دیتے ہیں جو اس درود پاک پڑھنے والے کے حق میں انجام دی جاتی ہیں۔ آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ اہل درود کے لیے فرشتوں کی 5 خاص ذمہ داریاں جو آپ کی زندگی، دل، رزق اور آخرت تک کو بدل دیتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد تو اسی لمحے اللہ تعالیٰ ایک خاص فرشتے کو مقرر فرماتے ہیں جو آپ کا درود پاک جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کرتا ہے۔ تو فرشتے کو جو سب سے پہلی ذمہ داری دی جاتی ہے وہ ہے درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، زمین میں ایسے فرشتے ہیں جو میری امت کے درود مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو سوچیں، آپ کا نام لے کر آپ کا درود رحمت العالمین کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے؟ انسان کی کتنی بڑی قسمت ہے کہ انسان کتنا گنہگار، کتنا خطا کار ہے، لیکن اس کے لیے بارگاہ رسالت میں کیسا پروٹوکول ہے کہ فرشتے کے ذریعے اس کا پیغام جو ہے اتنی بڑی ہستی کے آگے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو دوسری ذمہ داری جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو فرشتوں کو سونپی جاتی ہے، وہ ہے اہل درود کے لیے دعا کرنا۔ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں نا تو فرشتے صرف درود پہنچاتے نہیں ہیں بلکہ آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اور فرشتوں کی دعا کوئی عام دعا نہیں ہوتی، وہ دعا یوں کرتے ہیں، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما، اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو سکون عطا فرما۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی کیونکہ وہ ایک معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو سیدھی عرش تک پہنچتی ہیں۔ تو یہ درود پاک پڑھنے والے کو یہ انعام دیا جاتا ہے کہ فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہے کہ ان کی دعاؤں پہ آمین کرنے والے فرشتے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح تیسری ذمہ داری جو فرشتوں کو سونپی جاتی ہے وہ ہے اہل درود کی حفاظت۔ حفاظتی حصار بنا لیتے ہیں فرشتے ان کے گرد۔ درود پڑھنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں جو ان کو نظر بد سے، دل کی بے چینی سے، شیطانی وسوسوں سے، ناگہانی آفتوں سے، مصیبتوں سے درود پاک پڑھنے والے کو ایسے محفوظ رکھتے ہیں جیسے یہ ماں کی آغوش میں بچہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل درود کہتے ہیں، مشکلیں آتی تو ہیں لیکن نقصان نہیں کرتی۔ کتنی پیاری اور کتنی گہری بات ہے یہ۔ مشکلیں آتی تو ہیں لیکن نقصان نہیں کرتی۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور جب دکھی دل کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے پڑھتے ہمارا دل بالکل ہلکا ہو جاتا ہے، جیسے کوئی تسلی دل میں اتار دی گئی ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے درود دل کا بوجھ اتارتا ہے۔ درود پاک جن دلوں میں ہوتے ہیں ان میں درد، دکھ نہیں ہوتے۔ فرشتے آپ کے دل میں سکون اتارتے ہیں، آپ کے آنسوؤں کو اللہ کے حضور جو ہیں دلیل بنا دیتے ہیں۔ اور جو دعائیں ہیں
دکھی دلوں کے ساتھ اور نم آنکھوں کے ساتھ درود پڑھتے پڑھتے بھیجی جائیں نا، وہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ درود پاک کی شان ایسی ہے، عظمت ایسی ہے، تو خوش قسمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کہ ان کو درود پاک جیسا عظیم تحفہ ملا ہے، جس کو پڑھ کے وہ اس دنیا میں سکون اور راحت کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اس دنیا کی بھی خوشخبریاں رکھی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور جانتے ہیں، پانچویں اور آخری جو یہ ذمہ داری فرشتوں کو سونپی جاتی ہے نا، یہ سب سے عظیم ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہر شخص پریشان ہوگا، جب اعمال تولے جائیں گے، تو فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ یہ گواہی جو ہے نا، آپ کے اور میرے پلڑے کو بھاری کر دے گی۔ یہ درود ہم سب کی نجات کا سبب بن جائے گا۔ تو اہل درود اس چیز کو دل سے جان لیں کہ درود پاک صرف وظیفہ نہیں ہے، یہ رشتہ ہے جو بندے کو نبی پاک سے جوڑ دیتا ہے۔ جس کی زبان پر درود سلام ہوگا نا، اس کے نصیب میں سکون لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں قرب درود سے جڑے دلوں کے لیے ایک چھوٹا سا چیلنج، ویڈیو ختم کرنے سے پہلے جہاں آپ ہیں وہیں رک جائیں، فون نیچے رکھیں، آنکھیں بند کر دیں اور دل میں یہ نیت کریں کہ 1 منٹ کے لیے درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد 1 ہی منٹ کے لیے استغفار بھی کرنا ہے۔ یہ جو 1 منٹ آپ اپنے دل کو دیں گے نا، اس کے بعد آپ کی زندگی میں کیا بدلاؤ آتا ہے، یہ ضرور مجھے بتائیے گا، تاکہ اس کو سننے کے بعد اور بہت سے لوگ جن کی زندگیوں میں اندھیرا ہے، ان کو درود پاک کی روشنی ملے گی۔ اور آج میں قرب درود سے جڑنے والے دلوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ درود پاک سے جڑے یہ پیغامات اگر آپ کے دل تک پہنچتے ہیں تو پھر آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق میں ایک ایسا قافلہ تیار ہو جو درود پاک سے عشق اور محبت کرتا ہو، اور یہ درود پاک کا سلسلہ وہ نسل در نسل لے کر چلے، اور قیامت کے روز ہمارا بھی ان لوگوں میں نام ہو جنہوں نے دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کرنے میں اپنا حصہ ڈالا ہو۔ اور آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہماری نسلوں کو درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔